نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ رمضان المبارک کی ابتدا اور انتہا کا تعلق چاند سے ہے۔ روزہ اور عید کا دار و مدار چاند دیکھنے پر ہے، دوربین پر نہیں ہے، خوردبین پر نہیں ہے، جنترے پر نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان۔ فرمایا رمضان کی وجہ سے شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت صدیقۃ بنت صدیق عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند اور شعبان کے مہینوں کی تاریخوں کا جتنا اہتمام کرتے تھے، جتنے اہتمام سے محفوظ رکھتے تھے، اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ اور چاند دیکھنے کے بعد پھر روزہ رکھتے تھے۔ لہذا چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، شعبان کے تاریخوں کا حساب بھی رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم فصوموا 30 یوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید مناؤ، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 پورے کرو۔ اور پھر نسائی شریف کی روایت میں ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ ذخیرہ احادیث سے فقہائے کرام نے صراحت سے یہ بات لکھی ہے کہ 29 دن پورے ہونے کے بعد چاند دکھائی نہ دے تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو پھر 30 دن پورے کرو۔ وجہ یہ ہے کہ چاند کبھی 29 کے ہوتی ہے، کبھی 30 کے ہوتی ہے۔ متفق علیہ روایت بھی ہے مسلم شریف کی، صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب الشہر۔
ان تمام روایات کی روح سے روزے کا دار و مدار اور عید کا دار و مدار چاند دیکھنے پر ہے، اور جب آپ چاند دیکھتے ہیں تو پھر دعا کیجئے، چاند دیکھنے کی دعا پڑھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا پڑھے۔ تو 3 باتیں ہو گئی، ایک تو شعبان کا جو حساب ہے وہ محفوظ رکھے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اور تیسری بات ساتھ دعا بھی پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد کہ جب قانون یہ ہے، ذخیرہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ شریعت مطہرہ میں چاند دیکھنا ہے تو اگر 29 کے رات کو مطلع بالکل صاف شفاف نہیں، پھر جم غفیر کی رؤیت پر روزہ اور عید کرنا ضروری ہے۔ جم غفیر کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہے، ذخیرہ فقہ میں 50 سے 500 تک اقوال یعنی افراد کا تذکرہ ہے کہ 50 بندوں نے دیکھا، 100 نے دیکھا، 150، 200، 500 تک افراد کا تذکرہ ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی نے کتاب الصوم میں ایک بہترین بات لکھی ہے کہ تعداد کے قطع نظر قاضی کے اطمینان کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر چند افراد دعویٰ کرے کہ بھائی ہم نے چاند دیکھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ قاضی کے سامنے پیش ہو، ادارے کو مطمئن کرے، لیکن قاضی کی شرائط کی اطمینان کی بھی 2 شرائط ہے۔ قاضی تب مطمئن ہوگا جب نمبر 1 رؤیت کا امکان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ 27 کو ایک بندہ کہے کہ میں نے چاند دیکھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا مطلب بالکل صاف نہیں ہے، شدید بارش ہو رہی ہے تو چاند ادھر سے کدھر سے اس نے دیکھا۔ تو قاضی کے لیے، قاضی کے اطمینان کے لیے بھی 2 شرائط ہے، ایک دیکھنے کا امکان ہو، اور نمبر 2 کثرت الشہود ہو، گواہ زیادہ ہو، اور گواہ بھی زیادہ ہے، دن بھی 29 شعبان ہے، اور ماحول جو ہے امکان رؤیت بھی ہے، تو پھر اس صورت میں اگر حکمران وقت اعلان کرے تو پھر اس صورت میں سب کو روزہ رکھنا چاہیے، اور آلات جدیدہ کے ذریعے سے کرے، مطلب ریڈیو ہے، اطلاعات و نشریات کے جو معتمد ادارے ہیں یا ہلال کمیٹی کی طرف سے جو اعلان ہو جائے اس پر باقاعدہ اطمینان ہونا چاہیے، اور اسی کی اساس پر جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ بلکہ ابن عابدین شامی نے یہ لکھا ہے وَقَدْ أَنَّ الْمُوقَعَ فِي زَمَانِنَا يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ، یہ جو ہے غلبہ بھی یہی ہے۔ تو جو جمہور کی رائے ہوتی ہے اس کی موافق چلنا چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا رکھنا چاہیے، اور موافق جو ہے حالات کے موافق، خاص کر جو قاضی اور ادارہ اور محکمہ اعلان کرے تو اس پر روزہ رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔